اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ اس کا آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئے گی۔ محترم دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں، کتنی تک و دوڑ اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے، اور ہم شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضہ و قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور دنیا کے سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ ہر ساعت جس کا ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہے، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا جو اس کے حقوق ہم پر عائد ہے وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کتنی مرتبہ توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اس کے غضب و غضب اور اس کے زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدا میں شریک نہ جانیں، اسی طرح ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دونوں نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارے عقیدہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کا آگے سر کو جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارادہ و مشیت کا مرہون منت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں، اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو انجام کو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں، اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق ماننے والے بن جائیں گے، اور حق ماننے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسی کے آگے سر جھکائیں، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کریں، کسی قبر کو نہیں۔
طواف اسی اور خانہ کعبہ کا ہو، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھے، کسی اور کو خواہ وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا ہو اس کا حل نہ سمجھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سوچئے کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر و گاگر، اسی طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان سب امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ کار ثواب سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ مولانا حلی نے اپنے مسدس میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آنکھ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ محترم دوستو، آج یہ عالم ہے کہ آپ کسی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، وہ مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار پر جو سجدہ دکھائی دے گی، وہ اسی کے بغل میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کاندھے سے کاندھا جھل رہا ہوگا، مگر وہیں مسجد نماز کے وقت مسجد ویران و سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے؟ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ محترم دوستو، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ کے احسانات و انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہو جس